اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز عمل از نام خدا جو مہر ہما جو رحم ہما، سل اور مدح توصیف و ثنا زیبا ہے تجھے اے صلی علی۔ یاران خوش خیال و عزیزان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزیرہ نمائے عرب کی قدرتی ساخت اور ماحولیاتی کیفیت اور اس کے جغرافیائی محل وقوع سے سب ہی بخوبی آگاہ اور واقف ہیں۔ بے آب و گیاہ زمین، لق و دق صحرا، خشک پہاڑ، پانی کا دور دور کوئی پتہ نہ نشان، جہاں کہیں تھوڑا بہت پانی میسر وہاں چھوٹے چھوٹے نخلستان، مختصر آبادی اور برائے نام کھیتی باڑی، چراگاہوں کا جہاں امکان وہاں بھیڑ بکریوں کے ریوڑ چرانا ذریعہ معاش اور بس۔ مگر اہل مکہ کی معاش تجارت سے وابستہ تھی۔ یمن کی بندرگاہوں پر مشرق اور مشرق بعید کی بندرگاہوں سے مختلف اجناس، گرم مسالے اور دیگر مصنوعات آتی تھیں، جنہیں مکے کے تاجر خرید کر بحیرہ روم کی بندرگاہوں تک اور شام کے بازاروں تک پہنچاتے تھے۔ وہاں ان اشیاء کو فروخت کر کے مغربی ممالک سے درآمد شدہ مال خریدتے اور یمن کی بندرگاہوں اور شہروں تک پہنچاتے، پھر مکے والوں کی ضرورت کا سامان لے کر مکہ مکرمہ واپس ہوتے۔ یوں مکے کے باسی خوشحال زندگی بسر کرتے تھے۔ مکے کے تاجروں میں سر فہرست نام حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا تھا۔ وہ ایک کامیاب تاجرہ ہونے کے ساتھ ساتھ نہایت نیک، شریف، خوش اخلاق، عفت مآب اور پاک دامنی کے اس مقام و معیار پر فائز تھیں کہ عہد جہالت میں بھی آپ طاہرہ کے نام اور لقب سے یاد کی جاتی تھیں۔ رحم دلی، غریب پروری اور سخاوت کے اوصاف حمیدہ سے آپ متصف تھیں۔ حضرت ابو طالب کے معاشی حالات دگرگوں رہا کرتے تھے۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کا تجارتی قافلہ شام جانے کی تیاری کر رہا ہے، تو آپ نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یعنی اپنے بھتیجے کو طلب فرمایا اور بڑی شفقت و محبت سے فرمایا کہ اے بھتیجے، میرے مالی حالات کی خرابی سے آپ بخوبی واقف ہیں۔ میرے پاس سرمایہ نہیں کہ تجارت میں لگا سکوں۔ اہل مکہ کا تجارتی قافلہ شام جانے والا ہے، جس میں خدیجہ سلام اللہ علیہا کا سامان تجارت بھی شامل ہے۔ وہ کئی لوگوں کو اجرت پر بھیج رہی ہیں تاکہ وہ ان کے سامان تجارت کو ان کی طرف سے وہاں فروخت کریں۔ اگر آپ ان کو اپنی خدمات پیش کریں تو مجھے یقین ہے کہ وہ آپ کو دوسرے افراد پر فوقیت دیں گی، کیونکہ وہ آپ کے خصال حمیدہ سے اچھی طرح واقف اور آگاہ ہیں۔ حضرت ابو طالب نے
یہ بھی فرمایا کہ گو کہ مجھے پسند نہیں کہ میں آپ کو شام بھیجوں، کیونکہ وہاں یہودیوں کی طرف سے آپ کے لیے ایذا رسانی کا امکان ہے، یعنی بحیرہ راہب کی وہ بات جناب ابو طالب کے ذہن میں محفوظ تھی، جس کی وجہ سے اس کی ہدایت پر یہ چچا اپنے پیارے بھتیجے کو راستے سے واپس مکہ مکرمہ لے آئے تھے، لیکن اب حالات کی سختی سے مجبور ہو کر وہی جناب ابو طالب اب حضور علیہ السلام کو شام بھیجنے پر آمادہ ہو رہے تھے۔ سعادت مند بھتیجے نے چچا کی بات پوری توجہ سے سنی، لیکن حضور کی طبیعت اور مزاج کے خلاف تھا کہ آپ کسی کے سامنے سائل بن کر پیش ہوں۔ بے شک آپ ایک غیور شخصیت کے مالک تھے، اس لیے آپ نے حضرت ابو طالب سے فرمایا کہ شاید وہ یعنی خدیجہ خود ہی اس سلسلے میں مجھ سے رابطہ کریں، اور پھر ہوا بھی یہی کہ انہوں نے پیغام بھیج کر حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ میں اپنا کاروبار تجارت آپ کے حوالے اس لیے کرنا چاہتی ہوں کہ میں نے آپ کی ایمانداری، سچائی، دیانت اور خلق کریمانہ کی بہت تعریف سنی ہے۔ اگر آپ میری یہ پیشکش قبول فرما لیں تو میں آپ کو دوسروں سے دگنا معاوضہ اور مشاہرہ پیش کروں گی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی اس پیشکش کی اطلاع اپنے کریم چچا حضرت ابو طالب کو دی تو انہوں نے خوش ہو کر فرمایا کہ یہ رزق اللہ تعالی نے اپنی خاص بارگاہ سے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے اپنے غلام میسرہ کو حضور کے ساتھ اس تاکید کے ساتھ روانہ فرمایا کہ خبردار ان کی نافرمانی مت کرنا اور نہ ہی ان کی کسی رائے سے اختلاف کرنا، یعنی انہوں نے اپنے غلام کو کلیتاً آپ کے حوالے فرما کر یہ مال آپ کو عطا فرمایا، اور ذی الحجہ کی 16 تاریخ کو یہ قافلہ مکہ مکرمہ سے شام کے سفر پر روانہ ہوا۔ حضور کے چچا صاحبان الوداع کہنے کے لیے وہاں موجود تھے اور اہل قافلہ کو بار بار اور مکرر تاکید کر رہے تھے کہ وہ حضور کا بہت خیال رکھیں۔ یاد رہے کہ اس مرتبہ بھی حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے مال بردار اونٹوں کی تعداد دیگر ساتھیوں کے اونٹوں کی تعداد کے برابر تھی، یعنی جتنی تعداد میں اونٹ سارے قافلے کے تاجروں کے تھے، اتنے صرف سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا کے اونٹوں کی تعداد تھی جو ان کے سامان سے لدے ہوئے۔ چند روز کی کٹھن مسافت کے بعد یہ قافلہ شامی شہر بصرہ پہنچ کر اسی جگہ پر ٹھہرا جہاں کم عمری میں حضور سید العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پہلی مرتبہ سفر شام میں اپنے چچا حضرت ابو طالب کے ہمراہ اترے تھے، جس کا مفصل احوال 13ویں نشست میں ہم کر چکے ہیں۔ اسی درخت کے سائے میں پڑاؤ کیا جس کے قریب ہی وہ صومعہ موجود تھا۔
یہاں کے راہب سے ملاقات بھی ہوئی، مگر وہ بحیرہ اس بار نہیں تھا، بلکہ کوئی دوسرا شخص تھا جس کا نام نستورہ یا نستور تھا۔ حضور کے ان دونوں سفروں کے درمیان 13 سال کی مدت تھی، اور اب حضور کی عمر شریف 25 برس ہو چکی تھی۔ نستورہ نے میسرہ سے دریافت کیا کہ درخت کے سائے میں تشریف فرما یہ صاحب کون ہیں؟ تو میسرہ نے بتایا کہ یہ مکہ کے ایک قریشی نوجوان ہیں۔ نستورہ نے سے رہا نہ گیا اور وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے حاضر ہو گیا، اور زیارت سے مشرف ہوتے ہی بے تابانہ بڑھا اور حضور کے سر اقدس کو بوسہ دیا، پھر حضور کے پائے اقدس کو چوما اور حضور کے پیروں میں گر پڑا اور کہنے لگا کہ میں آپ پر ایمان لے آیا اور گواہی دیتا ہوں کہ آپ ہی وہ ہیں کہ جن کا ذکر اللہ تعالی نے توریت میں فرمایا ہے۔ پھر جب اس نے مہر نبوت کی زیارت کی تو بے تابانہ عقیدت و محبت سے اس کو بھی بوسہ دیا، خوب چوما اور گویا ہوا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، نبی امی ہیں، جن کی آمد کی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی ہے۔ میسرہ نے جب راہب کی باتیں سنی اور اس کی حرکات کو دیکھا تو سخت حیران ہوا۔ اس نے دوران سفر یہ منظر بار بار دیکھا تھا کہ جب دھوپ تیز ہوتی تو دو فرشتے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر سایہ کر دیا کرتے تھے۔ آقا و مولا علیہ السلام نے ملک شام میں حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کا مال تجارت فروخت کر دیا، اور جو قیمت وصول ہوئی اس سے شام کی مصنوعات اور مغربی ممالک سے درآمد شدہ چیزیں خرید فرما لی، اور یہ نیا خریدا ہوا سامان اونٹوں پہ لدوا کر مکہ مکرمہ واپسی کا ارادہ فرمایا۔ اسی دوران کسی چیز کی خرید و فروخت پر ایک گاہک سے اختلاف ہو گیا۔ اس نے کہا کہ آپ لات اور عزیٰ کی قسم کھا لیں تو میں آپ کی بات مان لوں گا، جس پر آپ نے فرمایا کہ میں ان جھوٹے خداؤں کی قسم نہیں کھاتا۔ یہ جملہ سن کر وہ شخص اتنا متاثر ہوا کہ کہہ اٹھا کہ اے امین اور اے صادق، آپ جو فرماتے ہیں وہی سچ ہے۔ اب قسم کی قطعی کوئی حاجت و ضرورت باقی ہی نہیں رہی۔ اس سفر میں اتنا زیادہ منافع ہوا جو توقع سے کہیں بڑھ کر تھا، اور یہ محض حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امانت، دیانت، شرافت، ذہانت اور آپ کی کاروباری مہارت کا منہ بولتا ثبوت ہے، اور سب امکانات سے بڑھ کر اس برکت کے طفیل جو آپ کی ذات ستودہ صفات کے ساتھ منسلک کر دی گئی تھی۔ تجارت میں ہونے والے بے مثل منافع کی خوشی اور مسرت اپنی جگہ، لیکن میسرہ نے اس طویل سفر کی جو سچی روداد اپنی
مالکہ کو سنائی، اور جس طرح حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عفت، دیانت، سیرت کی پختگی، کردار کی بلندی اور مضبوطی، حسن سلوک اور حسن معاملہ اور کاروباری فہم و فراست اور مہارت کی جو تصویر کشی کی اور نستورہ راہب کی حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے مستقبل کے بارے میں پیشن گوئی کا بیان، اور اس راہب کا حضور پر فریفتہ ہونے کا تمام احوال، جس اخلاص اور صداقت کے ساتھ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے گوش گزار کیا، اس نے ان کے دل پر بڑا خوشگوار اثر کیا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ حسب اور عرفہ نسب سے تو وہ پہلے ہی آگاہ اور باخبر تھی، مگر اب حضور کے ذاتی خصائل حمیدہ کا ذکر جمیل سن کر انہوں نے دل میں سوچا کہ اگر انہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رفیق حیات بننے کا شرف و عزت حاصل ہو جائے تو وہ اسے اپنی خوش نصیبی سمجھے گی۔ کہنے کو تو یہ ایک خیال تھا جو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے قلب اطہر سے ہو گزرا تھا۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا ایک قلب پاکیزہ اور پاک ذہن کی مالکہ تھی، مگر دراصل اللہ تعالی کی مرضی یہی تھی۔ فی الحال اس دعا کے ساتھ فی امان اللہ کہ اللہ رب العالمین تمام مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات کو دارین میں کامیاب و کامران اور بامراد فرمائے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا ہم سب کو حقدار بنائے، اور حضور کی سیرت طیبہ کا کوئی پہلو کاش ہم سب کے زندگیوں میں نظر آنے لگے۔ اللہم آمین۔